توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو جن صلاحیتوں سے اور نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، عقل ان میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور جتنی بھی عظمتیں انسان کو ایمان سمیت اس دنیا میں میسر آتی ہیں، ان سب کے آغاز میں اور تمہید میں جو چیز معاون ہے وہ انسان کی عقلی قوت ہے۔ اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید کا پورا تعلیمات کا جو سلسلہ ہے، اس میں بار بار عقل کو محور قرار دیا گیا ہے اور عقل کو مدار بنایا گیا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنی آیات کا ذکر کیا کہ جن کی وجہ سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، رب ذوالجلال کی قدرت کے مناظر کیا ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ جس کی عقل نہیں اس کے لیے اس میں نشانیاں نہیں۔ اور رب ذوالجلال نے کہیں اگر یہ بیان کیا کہ فلاں قوم ناکام کیوں ہو گئی، خائب و خاسر کیوں ہو گئی، وہ قوم رسوا کیوں ہوئی، فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ بے عقل قوم تھی۔ اگر عقل والی ہوتی تو پھر یوں نہ ماری جاتی، اگر عقل والی ہوتی تو پھر یوں ہلاکتوں کا اس کو سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس بنیاد پر یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کے قرآن سے ہدایت پانے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اور وہی انسان دنیا و آخرت میں کامیابی پا سکتا ہے جس کو رب ذوالجلال نے عقل عطا فرمائی ہے۔ اور جس وقت عقل کی حیثیت، عقل کی روشنی انسان کی مدھم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے زہر میں اور تریاق میں فرق ختم ہو جاتا، پھر اس کے لحاظ سے اندھیرے اور نور میں فرق ختم ہو جاتا، پھر اس کے لحاظ سے کنواں اور مینار ان کی حیثیت ایک ہو جاتی ہے۔ اور جس بنیاد پر انسان کے لیے امتیاز ہے کہ وہ اپنے نفع و نقصان کو محسوس کر سکے، اس قوت کو عقل کہا جاتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر انسان کو دنیا میں بھی عظمتیں ملتی ہیں اور انسان کو رب ذوالجلال کے دربار میں بھی بلند مقام ملتا ہے۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین، جن میں براہ راست عقل کی تیزی اور عقل کی طاقت کے لحاظ سے مسائل کو حل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور عقل کو استعمال کے طریقے بھی بتائے گئے جن کا ابھی تفصیل میں ذکر ہوگا۔ بہت بڑے تصوف کے امام محاسبی، ان کا یہ قول ہے، اپنی کتاب الرعایا کے اندر انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی، کہتے ہیں مثل العقل مثل البصر و مثل العلم مثل السراج۔ ایک ہے عقل اور دوسرا علم، یہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں، عقل اور ہے اور علم اور ہے۔ تو فرماتے ہیں عقل کی مثال جو ہے وہ آنکھ جیسی ہے اور علم کی مثال چراغ جیسی ہے۔ اب جس کی آنکھ ہی نہ ہو، اس کے گرد چراغ جلتا رہے تو اس کو فائدہ کیا ہو؟ آنکھ ہوگی تو اس کو پتہ چلے گا، آنکھ ہوگی تو اسے روشنی کا فائدہ ہے، اگر آنکھ نہیں ہے تو اسے روشنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید جو علم کا بہت بڑا مرکز ہے، اور رب ذوالجلال نے اس میں بہت سے اولین آخرین کے علوم کو جمع فرمایا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو کہ علم کا بہت بڑا ذخیرہ، اس سب سے انسان کو فائدہ تب پہنچے گا، یہ روشنی ہے، یہ چراغ ہے، مگر جس کی آنکھ ہوگی اسے اس روشنی کا فائدہ ہوگا، اور جس کی آنکھ نہیں ہوگی اس کے لیے اس روشنی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس بنیاد پر عقل کی
جو قوت ہے اس کا انسان کے پاس ہونا، یہ انسان کی بہت بڑی سعادت ہے اور انسان کا یہ بہت بڑا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قرآن و سنت کی غذا جس سے استفادہ کا انسان کے پاس یہی ذریعہ ہے کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو، آنکھ ہو تو پھر اس کو روشنی کا احساس بھی ہوگا، روشنی کا فائدہ بھی ہوگا، اس روشنی میں چل کر اپنی منزل تک پہنچ سکے گا اور اس روشنی میں چل کر اپنے مسائل کو حل کر سکے گا۔ اس بنیاد پر جو رب ذوالجلال نے علوم قرآن و سنت کے اندر انسان کا بھلا کیا اور اسے ایک پورا جہان علوم کا عطا فرما دیا، اس سے فائدہ کے لیے اور استفادہ کے لیے انسان کے لیے ذی عقل ہونا ضروری ہے۔ اور اس کی ابھی ہم تعریف کریں گے کہ عقل وہ کیا چیز ہے۔ ایک عقل کا مفہوم انسان اس میں سمجھتا کہتا ہے فلاں بڑا کامیاب زندگی بسر کر رہا ہے اور اس کی عقل بڑی تیز ہے کہ اس کو فراڈ کے طریقے بڑے آتے ہیں یا ناجائز کاروبار کے مختلف اس کو انداز آتے ہیں، اس نے سودی کاروبار چلانے کے لیے نئے نئے طریقے بنا رکھے، یہ بھی ایک عقل ہے۔ یہ عقل عیار ہے جو انسان کو دغابازی کی طرف اور اندھیروں کی طرف لے جاتی ہے۔ شریعت مطہرہ میں ایسی عقل کی بات نہیں ہو رہی۔ شریعت مطہرہ میں جس عقل کی تعریف ہو رہی ہے اور جس عقل کی بنیاد پر انسان کی عظمت جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے وہ عقل اور عقل ہے۔ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جمادات کا طبقہ ہے، ایک نباتات کا طبقہ ہے، ایک حیوانات کا طبقہ ہے اور اس کے بعد انسان ہے۔ جمادات جو ہیں ان میں نہ احساس ہے، نہ شعور ہے، نہ عقل ہے، نہ علم ہے، ان میں کچھ چیز بھی نہیں۔ ہاں رب چاہے تو وہ جہاں چاہے روشنی ڈال دے اور جہاں چاہے اجالے پھیلا دے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا وہ بھی تو جمادات میں سے تھا، جس وقت خشک ہے لیکن رب ذوالجلال کا ایک جلوہ پڑا تو اس میں چمک آ گئی، اس نے دوڑنا بھی شروع کر دیا، کھانا بھی شروع کر دیا، اللہ کے دین کا معاون بن گیا، توحید کا مددگار بنا اور اس نے فرعون کو شکست دی، اس کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ ایسے ہی وہ استن حنانہ جو مسجد نبوی شریف کا ستون تھا اب وہ بے جان ستون ہے، لیکن جانے جہاں کے بدن سے لگنے کا اسے شرف حاصل ہے، اسے اپنا جو سلسلہ نسب ہے اس سے ہٹ کر اسے رب نے عطا کر دیا۔ یہ لکڑی خشک لکڑی کی تاریخ میں نہیں تھا اور مطلقاً لکڑیوں کا یہ انداز نہیں تھا کہ اسے پتا چلے کون میرے قریب آیا کون میرے دور ہوا ہے، اس میں تو احساس نہیں ہے، لیکن یہاں اسے پتا چلا کہ میرے محبوب علیہ السلام پہلے میرے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، اب مجھ سے جدا ہو گئے ہیں اور دور چلے گئے ہیں۔ پھر اسے یہ بھی پتا چلا کہ دور جائیں تو میں قریب کیسے بلاؤں، اس کو رونے کا طریقہ بھی آ گیا اور صحابہ کہتے ہیں یوں وہ تنا رویا حتی کادت ان تنشقا، لگتا تھا روتے روتے پھٹ جائے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام اترے اسے سینے سے لگا حتی تئن انین الصبی، صحابہ کہتے ہیں یوں چپ ہوا جیسے بچہ ماں کی چھاتی سے لگ کے آہستہ آہستہ رونا بند کر دیتا ہے۔ اب ایسی چیزیں جو ہے یہ عام روٹین سے ہٹ کر ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے جہاں ایسا فیض ہو جائے، ورنہ جمادات کا طبقہ جو ہے اس میں احساس بھی نہیں، ادراک بھی نہیں، شعور بھی نہیں اور علم نہیں، عقل نہیں۔ نباتات جو ہیں ان میں کچھ میں احساس ہے اور نباتاتی روح ہے سب میں، لیکن احساس بعد میں ہے کہ کچھ درختوں کے پتے ایسے ہیں کہ جن کو ہاتھ لگائیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نے چھوا، جس طرح چھوئی موئی ہے اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ شرما جانے والا پودا اس کے اندر ایک احساس ہے، مگر وہ محدود سا احساس ہے۔ لیکن حیوان جو ہے اس کے اندر رب ذوالجلال نے نباتات کی روح سے بڑا احساس رکھا، ان کے اندر عقل نہیں ہے مگر ان کے اندر شعور ہے۔ شعور ہوتا ہے کسی شے کو محسوس کرنا، عقل جو ہے وہ نفس ناطقہ ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ ایسی ایسی چیزوں کا ادراک کرتا ہے کہ جو اور کہیں بھی وہ ادراک نظر نہیں آتا۔ اب حیوان جو ہے ان کو احساس ہوتا ہے گرمی کا، سردی کا، بھوک کا، پیاس کا، یہ بھی کہ مالک ناراض ہے یا راضی ہے، ان چیزوں کا جانوروں کو احساس ہوتا ہے۔ بولی سنتے ہوئے وہ
بیل جو پہلے آہستہ چل رہا تھا اس نے دوڑنا شروع کر دیا صرف بولنے پر کہ میرا مالک غصے سے بول رہا ہے، تو اسے اس چیز کا احساس ہوا ہے، اور یہ ساری حیثیات شعور کی ہیں۔ لیکن ان تمام کائنات کے امور سے جو چیز حضرت انسان کو منفرد اور ممتاز کرتی ہے وہ اس کی عقل کی طاقت ہے، جو نہ نباتات میں ہے، نہ جمادات میں ہے، نہ حیوانات میں ہے۔ یہ انسانی عقل ہے جو اس کو ڈنگروں سے ممتاز کرتی ہے، انسانی عقل ہے جو اسے باقی تمام چیزوں سے ممتاز کرتی ہے، اور اس کے اندر رب ذوالجلال نے اتنا کمال رکھا ہے کہ انسان اپنی ظاہری طاقتوں سے جو چیز معلوم نہیں کر سکتا، عقل کی اس سے آگے پرواز ہے۔ آنکھ سے جو نظر آئے گا وہ معلوم ہوگا، کان کو جو سنائی دے گا وہ معلوم ہوگا، زبان جو چکھے گی وہ معلوم ہوگا، ناک جو سونگے گا تو وہ معلوم ہوگا، قوت لامسہ جہاں انسان چھوئے گا تو وہ پتہ چلے گا۔ تو یہ محدود ایریا ہے جس سے انسان کو ادراک ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ مگر انسانی عقل میں جو 5 شعبہ جات ہیں، جن میں ایک قوت وہم ہے، ایک قوت خیال ہے، ایک قوت حافظہ ہے، ایک قوت متصرفہ ہے، اور ایک حصے مشترک ہے۔ انسان کے سر میں 5 مقامات پر یہ طاقتیں موجود ہیں، اور یہ جو مشترکہ طور پر عقل کی طاقت ہے، اس میں انسان کو اللہ نے ایسا عروج بخشا ہے کہ عقل وہاں تک پہنچتی ہے جہاں کبھی نگاہ نہیں پہنچ سکتی، عقل وہاں تک چلی جاتی ہے جہاں انسان کی قوت سامعہ کا دائرہ کار نہیں ہے، انسان کے ظاہر کی 5 طاقتیں جہاں بے بس ہو جاتی ہے، وہاں سے آگے عقل کا آغاز ہوتا ہے، یعنی آگے امور میں بھی عقل کی دسترس ہوتی ہے۔ اور رب ذوالجلال انسان کو اس عقل کے ذریعے سے وہ چیزیں عطا فرماتا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کا واضح طور پر تمام مخلوقات پر جو سروری کا انداز ہے اور جو اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، رب ذوالجلال یہ شان اس کو عقل کی بنیاد پہ عطا فرماتا ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے اسلاف نے عقل کی اس حیثیت کو سامنے رکھا تو بہت بڑے تابعی جن کا نام عروہ بن زبیر ہے، ایک تو صحابی ہے ان کا نام عروہ بن زبیر ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، عروہ بن زبیر۔ لیکن یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے۔ عروہ بن زبیر وہ کہتے ہیں افضل ما اوتی العباد فی الدنیا العقل، انسان کو دنیا میں جو کچھ بھی دیا گیا ان سب سے افضل چیز کا نام عقل ہے، یعنی کوئی نعمت ایسی نہیں جو عقل سے بڑی ہو، سب سے بڑی نعمت عقل سلیم ہے۔ اب انسان سمجھتا ہے کہ جس وقت اس کے اندر جان ہے تو سب کچھ ہے، تو جان بڑی نعمت ہے، پھر ایمان بڑی نعمت ہے، لیکن ان کا قول کیا ہے؟ عقل سب سے بڑی نعمت ہے، اس واسطے کہ جو جان عقل کے بغیر ہے، جو جان عقل کے بغیر ہے، انسان صحت مند ہے اور بالکل تندرست ہے مگر عقل نہیں ہے، وہ بیچارہ تو پاگل ہوگا، مجنون ہوگا، تو اس کی زندگی اسے کیا کمال دلا سکی، اس کی روح سے اسے کیا فائدہ پہنچا؟ بیچارہ ساری زندگی اپنے آپ سے بے خبر رہا اور نہ یہ پتا ہے کہ یہ گندگی ہے، یہ کیا چیز ہے، اس طرح اس کے امور رہے اور دنیا سے چلا گیا۔ اور دوسری طرف اگر انسان کے پاس ایمان کی عظمت آئی ہے تو ایمان آتا ہی تب ہے جب عقل سلیم ہوتی ہے، اور جب تک عقل کام نہ کرے انسان کے لیے ایمان کی عظمت میسر نہیں آتی۔ اس واسطے حضرت عروہ بن زبیر نے کہا انسان کو دنیا میں جو کچھ دیا گیا اس سب میں اگر پہلی چیز ہے، پہلا نام، پہلی بڑی دولت اللہ کی طرف سے جو دی گئی ہے تو اس کو عقل کہا جاتا ہے۔ اور فرمانے لگے افضل ما اوتوا فی الآخرہ رضوان اللہ، افضل ما اوتوا فی الآخرہ رضوان اللہ، آخرت میں انسان کو جو کچھ ملے گا ان سب میں سے بڑی چیز اللہ کی رضامندی ہے، رضوان ہے۔ اس واسطے کہ جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اور رب کا یہ کہنا میں تم سے راضی ہوں یہ ایک طرف، رب ذوالجلال کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اب دیکھو ایک ہے کسی کو دے دینا کوئی چیز مگر ناراضگی ہے اس سے، کہتا ہے یہ بھی اس کو دے دو مگر بولنا اس سے پسند نہیں کرتا، کہتا ہے اس کو یہ بھی دے دو مگر بولنا اس سے پسند نہیں ہے۔ پتا چلا کہ دے دینا مختلف چیزیں یہ اور ہے اور دل کی رضامندی اور ہے، دل سے پسند کرنا اور ہے، یہ دنیا میں
دل کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اور رب ذوالجلال کی ذات کے تو معاملات اس سے منفرد ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ کا کسی کو جنت دینا، جنت سے نوازنا اور جنت عطا کر دینا، یہ حالانکہ اس کی من وجہ رضا کی دلیل ہے، لیکن اس میں جس وقت رب ذوالجلال یہ کہے گا اے جنت والو میں تم سے راضی بھی ہوں، تو اس کا اپنی طرف سے یہ راضی ہونے کا اعلان کرنا، اس کے مقابلے میں سب نعمتیں ہیچ ہیں. خالق کائنات جل جلالہ جو آخرت میں دے گا سب سے بڑی وہ نعمت رضوان ہے، اور دنیا میں جو رب ذوالجلال نے عطا کیا تو اس میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عقل کی نعمت ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ صوفیاء کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَا عُرِفَ اللَّهُ إِلَّا بِالْعَقْلِ وَلَا أُوتِيَ إِلَّا بِالْعِلْمِ. ایک ہے رب کی معرفت اور ایک ہے رب کی اطاعت. اللہ کی معرفت اور چیز ہے اور اللہ کی اطاعت اور چیز ہے. معرفت عقل سے حاصل ہوتی ہے اور اطاعت علم سے حاصل ہوتی ہے. یعنی رب ذوالجلال کو جو پہچانا جاتا ہے تو وہ عقل کی بنیاد پر، اور عقل وہ عقل سلیم جس کو رب ذوالجلال نے بندگی کے نور سے روشن کر رکھا ہے. تو ایک ہے رب ذوالجلال کی معرفت اور دوسری ہے اس کی اطاعت، فرما برداری، رب ذوالجلال کا حکم ماننا. اب حکم تب مانے گا جب اس کے پاس علم ہوگا کہ رب ذوالجلال کیسے راضی ہوتا ہے، کیسے ناراض ہوتا ہے، اللہ نے کیا چیز حرام کی ہے، اللہ نے کیا چیز فرض کی ہے. اگر علم نہ ہو سکتا ہے فرض کو حرام سمجھتا رہے اور حرام کو فرض سمجھتا رہے. تو یہ سارا امتیاز علم کی بدولت ہوگا. اس بنیاد پر علم اور عقل یہ ان کے آپس میں جو جدا جدا دفتر ہیں، اگرچہ آپس میں ان کا کمپرومائز بھی ہے، اشتراک بھی ہے، مشترکہ کام بھی ہے، لیکن عقل کی پرواز جو ہے اس کا رزلٹ اللہ کی معرفت میں سامنے آتا ہے، اور جو علم ہے اس کی پرواز جو ہے اس کے رزلٹ کے طور پر اللہ کی اطاعت کا جذبہ بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے. لیکن علم بننے میں پھر اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے. اس بنیاد پر عقل کو چابی کہا گیا ان تمام امور کے لحاظ سے کہ ایک انسان اگر رب ذوالجلال کا قرب پانا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کے نیچے جو چیز ہے وہ جو اسے چلانے والی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی عقل سلیم ہے، جس کی بنیاد پر انسان کو دنیا کی سعادتیں بھی میسر آتی ہیں اور اللہ اس کو عقبہ میں بھی بلند مقام عطا فرماتا ہے. اس سلسلہ میں امام ابن جوزی نے یہ کہا فَإِنَّ أَعْظَمَ النِّعَمِ عَلَى الْإِنسَانِ الْعَقْلُ، کہتے ہیں انسان پر جو رب ذوالجلال کی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عقل ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ الْآلَةُ فِي مَعْرِفَةِ الْإِلَٰهِ، اس واسطے کہ عقل الہ کو پہچاننے کا آلہ ہے، عقل الہ کی معرفت کے لیے ذریعہ بنتا ہے. وَالسَّبَبُ الَّذِي يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَىٰ تَصْدِيقِ الرُّسُلِ، اور عقل ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ کسی رسول کو پہچان سکتا ہے. یعنی جتنے لوگوں نے رسالت کا قرب پایا اور الوہیت تک اللہ کی الوہیت کا قرب ان کو میسر آیا، تو رسالت سے متاثر ہونے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، رسالت کی تصدیق کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. کسی رسول کو رسول ماننا یہ عقل کے بغیر نہیں ہو سکتا. عقل ہوگی تو انسان متاثر ہوگا اور کلمہ پڑھے گا اور رسالت کو مانے گا اور آگے اس کو کمالات ماننے کی وجہ سے میسر آئیں گے. اس واسطے ابن جوزی کہنے لگے کہ یہ انسان کے لیے سبب بنتی ہے جس سے رسولوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، اور اس بنیاد پر اس پر لفظ ایمان بولا جاتا ہے جو انسان کی سب سے بڑی شان ہے کہ اسے مومن کہا جائے. ان ساری چیزوں کے اندر جس چیز کا دخل ہے اس چیز کو قوت عاقلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو انسان کو باقی چیزوں سے ممتاز کرتی ہے، اور یہی وہ بیس ہے جس کی بنیاد پر جس کی وجہ سے انسان کو مکلف بنایا گیا ہے. اب حیوان مکلف نہیں ہے، وہ احکام کا مکلف نہیں ہے کہ تم نے اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح کھانا ہے، اس طرح چلنا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح اپنی شہوت پوری کرنی ہے، رات ایسے گزارنی ہے، دن ایسے گزارنا ہے. یہ حیوان کا کوئی شیڈول نہیں ہے. شریعت انہیں خطاب ہی نہیں کر رہی کہ ان کے پاس عقل ہی نہیں کہ جس سے وہ یہ چیزیں سمجھے اور پھر ان کا امتحان لیا جائے. جس کو جتنا دیا جائے اتنی اس کی آزمائش ہوتی ہے. اب جس کے پاس کروڑ روپیہ ہے اس کا حساب کروڑ کا ہوگا، اور جس کے پاس ہے ہی 1 روپیہ اس کو کروڑ کا حساب نہیں دینا پڑے گا. اس واسطے وہ حیوان ان کے پاس عقل کی طاقت ہی نہیں ہے. ان کا کل مواخذہ
نہیں ہوگا اس بنیاد پر کہ ان کو مکلف بنایا گیا ہو. حضرت انسان کو رب ذوالجلال نے عقل کی طاقت دی ہے اور اس عقل کو استعمال کرنے کے لیے اس میں جو دیگر چیزیں رکھی ہیں رب ذوالجلال نے اسے شیڈول عطا کیا. اب دیکھیں انسان کی بڑی بڑی جو صفات ہیں وہ 4 صفتیں ہیں. باقی ساری صفتیں ان کے تابع، ان کے شعبہ جات ہیں، ان کی شاخیں ہیں. انسان کی بڑی صفات میں سے ایک صفت ہے علم، اور دوسری صفت ہے شجاعت، اور تیسری ہے عفت، اور چوتھی صفت ہے عدل. علم، شجاعت، عفت. عفت کا مطلب پاک دامن ہونا، گندے کردار والا نہ ہونا. تو علم بہت بڑی شان ہے، شجاعت بہت بڑی شان ہے، عفت بہت بڑی شان ہے، اور عدل کہ ظلم نہ ہو یہ بہت بڑی شان ہے. اب یہ چاروں بڑے وصف انسانی جن کے نیچے سینکڑوں اوصاف، جن کے ساتھ اٹیچ ہزاروں شعبہ جات ہیں، جس کی وجہ سے انسان کمال تک پہنچتا ہے، ان چاروں کے حصول میں جو بنیادی چیز انسان کو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ عقل ہے. علم میں انسان کا اگر کمال ہے، اور یہ وہ بیس ہے کہ رب ذوالجلال نے جب فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری بیان کرنا چاہی تو علم کی وجہ سے بیان کی. عقل فرشتوں میں کتنی تھی؟ وہ عقل ہی عقل ہے. لیکن رب ذوالجلال نے علم کی بنیاد پر ان سے پوچھا، انہیں جواب نہیں آیا. حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، انہیں جواب آ گیا. تو رب ذوالجلال نے خلافت کا تاج حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا. اب علم کی بنیاد پہ خلافت ملی، علم کی بنیاد پر یہ انسان کو نیابت ملی، اور اس علم کے نیچے عقل ہے جو علم کے حصول کا ذریعہ. اور پھر شجاعت جس کی وجہ سے اتنا بڑا وصف ہے کہ رب ذوالجلال نے نبیوں میں اس وصف کو سر فہرست رکھا. کوئی نبی ایسے نہیں جو بزدل ہو. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا ازل میں جو رب نے انتخاب کیا تھا تو اس میرٹ پر اللہ نے ان کو چنا تھا. ان میں یہ صفتیں رکھی تھیں کہ ان کے اندر شجاعت اعلیٰ درجے کی ہو. ہر نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ شجاع ہوتا ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام چونکہ نبیوں کے نبی ہیں اس واسطے آپ سارے انبیاء میں سے بھی شجاع ہیں. تو شجاعت ایک وصف ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت میں لازمی ہے. تو پتہ چلا کہ نیچے جتنے ولایت کے شعبہ جات ہیں، اصلاح کے شعبہ جات ہیں، ان سارے شعبہ جات میں شجاعت کا ہونا لازمی ہے. کیونکہ موقع پر اگر انسان بزدلی اختیار کر جائے اور شجاعت نہ ہو تو پھر بہت سے سینکڑوں اوصاف پہ پانی پھر جاتا ہے. اللہ کا نبی اس لیے شجاع ہوتا ہے کہ وہ قوم کے سامنے انگاروں پہ کھڑے ہو کر، موت کے منہ میں کھڑے ہو کر، وہ اپنی قوم کے جتنے بھی اکھڑ مزاج لوگ ہو اور جتنے بھی شر اور شرر سے اس نبی کو سامنا ہو، وہ ڈرتا نہیں، اپنی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور ڈرنے والے کو رب نبی نہیں بناتا جو لوگوں سے ڈرنے والا ہو. جتنوں کو بنایا گیا اور ختم نبوت کا اعلان ہو گیا ان سب کو رب نے نبوت میں یہ شان دی کہ شجاعت تھی. اب یہ شجاعت جو کمالات نبوت میں ہے عام لوگوں کے اندر بھی اس کو بڑے اوصاف میں سمجھا گیا، اور اس کے اندر اگر دخل ہے تو عقل کا دخل ہے. کیوں؟ انسان میں بناوٹ کے لحاظ سے تو رب نے اس کا جو مٹیریل تیار کرتے وقت جو شامل کی تھی چیز وہ عقل نہیں تھی صرف، وہ عقل کے ساتھ غضب کی قوت تھی، عقل کے ساتھ شہوت کی قوت تھی، حیوانیت تھی، اور پھر عقل ہے. اب یہ عقل جو رب ذوالجلال نے انسانی مٹیریل میں اسے غضب کے ساتھ مکس کیا، وہ غضب والی طاقت جو ہے جب آغاز تھا تو غضب کہلاتی تھی، جب عقل نے اس کو رگڑ کے ستھرا کیا تو پھر شجاعت بن گئی. اتنا دخل ہے عقل کا کہ وہ طاقت کہ اگر اسے سنبھالا نہ جاتا تو پھر ایسی تھی جیسے بھیڑیوں کی ہوتی ہے. اگر عقل اس پر کام نہ کرتی تو پھر وہ طاقت ایسے ہی تھی جیسے جانوروں میں غضب کی طاقت ہوتی ہے. لیکن یہ عقل کا کمال ہے کہ رب ذوالجلال نے عقل کو درمیان میں شامل کر کے انسان میں ایسے رکھا. اب پتہ چلتا ہے کہ انسان کون ہے اور حیوان کون ہے جو اپنی عقل کو غضب پر کنٹرول دیتا ہے اور غضب پر حکمرانی عقل کی قائم کرتا ہے. اب غضب والی طاقت
وہ قوت غضبیہ جو ہے وہ نکھرتی ہے، وہ ستھری ہوتی ہے، اور ستھری ہونے کے بعد اس کا جو نام ہوتا ہے وہ شجاعت بن جاتا ہے۔ پہلے نام غضب تھا، جو کس کی بات ہے؟ جو ڈنگروں کی بات ہے۔ اب عقل نے اس پر ملمہ کاری کی، عقل نے اس کو ستھرا کیا، تو پھر کیا صورتحال بنی؟ وہ نام اسے مل گیا جو نبیوں کی صفت کا نام ہوتا ہے، وہ شجاعت والا نام۔ اب یہ عقل کا استعمال ہے۔ ایسے ہی انسان کے جو بنیادی عناصر ہیں ان میں ایک چیز شہوت بھی ہے جس سے انسان کو بنایا گیا۔ اب یہ شہوت حیوانوں میں بھی ہے، وہی شہوت رب ذوالجلال نے انسان میں بھی رکھی ہے، لیکن حیوان میں عقل نہیں ہے، انسان میں رب نے عقل رکھی ہے۔ اب ایک انسان نے اپنی انسانی حیثیت کو سنبھالا تو اس نے اپنی عقل کو شہوت پہ کنٹرول دیا، شہوت کو بے لگام نہیں ہونے دیا کہ جہاں چاہے انسان شہوت کا مریض ہو کے بیٹھ جائے، جہاں چاہے اپنی خواہش پوری کرنا شروع کر دے، ہر طرف سے لوگوں سے جوتے کھائے، ہر طرف سے اینٹیں کھائے، ہر طرف سے زخمی ہو کے لہولہان ہو کے نکلتا پھرے گلیوں سے۔ اگر اس کی شہوت پر عقل کا پہرا نہ ہوتا، اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو سلوک کتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کہ جو اپنی شہوت کو استعمال کرتے وقت نہ رشتہ دیکھتا ہے، نہ ماحول دیکھتا ہے، نہ حالات دیکھتا ہے، وہ شہوت کا مریض ہے، اس میں عقل نہیں ہے۔ حضرت انسان پر اللہ نے کتنا کرم دیا، اس کو عقل دی۔ اب یہ عقل کا استعمال ہے، اس نے شہوت کو سمجھایا کہ تجھے ہر جگہ اجازت نہیں دوں گا، جہاں شریعت کہے گی وہاں اجازت دوں گا، اگرچہ تم میرے اندر موجود ہو مگر تمہیں اس انداز میں رکھوں گا کہ فرشتوں کو بھی شک پڑے شاید یہ فرشتہ بن چکا ہے۔ جس وقت ایک انسان اپنی عقل کو یوں استعمال کرتا ہے اور شہوت جو ہے اس پر عقل کو کنٹرول دیتا ہے، شہوت کی کیا مجال ہے کہ عقل سے پوچھے بغیر کہیں وہ اپنی کوئی کاروائی کرنا چاہے، جس وقت شہوت پر عقل پورا کام کر کے اسے پرنور کرتا ہے تو اس کا نام عفت بن چکا ہوتا ہے۔ پہلے نام شہوت تھا، اب نام ہے پاک دامنی، اب ہے نام پرہیزگاری۔ اب اس شہوت پر یہ جو اس کو حیثیت ملی تو کس بنیاد پہ حیثیت ملی؟ عقل کی وجہ سے ہی حیثیت ملی۔ پھر وہ جس سے امن عالم قائم ہے، وہ جس سے کائنات میں سکھ قائم ہے، وہ ہے عدل کی طاقت، کہ جو ہزاروں شعبہ جات ہیں اس کے، بس اس شے فی غیر محلے ہی، شے جہاں کی ہو وہاں نہ رکھنا یہ ظلم ہے، اور جو شے کا مقام ہے وہاں شے کو رکھنا یہ عدل ہے۔ اب عدل کے اندر بھی جو چیز سب سے سر فہرست ہے وہ عقل ہے، کہ جس کی بنیاد پر یہ مقام ملتا ہے کہ انسان عقل کے منصب پہ فائز ہوتا ہے۔ تو یہ چار بڑے اوصاف جو ہیں اگر ان کی چابی سمجھیں تو وہ چابی عقل ہے۔ اس بنیاد پر انسان کی انسانیت، انسان کا کمال، انسان کا مرتبہ، انسان کی دنیا، انسان کی آخرت، یہ ساری چیزیں جس پر موقوف ہیں اس چیز کو عقل کی قوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے لیے قرآن و سنت کے نچوڑ کے لحاظ سے چند باتیں بڑی قابل غور ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر جو عقل ہے یا علم ہے یا جو میری صلاحیتیں ہیں وہ مفید ہے یا میرے لیے نقصان دہ۔ صوفیاء نے بڑے بڑے تجربے کیے، ان کی زندگی انسانی روحانیت کی لیبارٹریوں میں تجربے کرتے گزر گئی، اور انہوں نے اپنے پیکر اس سلسلہ میں استعمال کیے، انہوں نے بھوکے کاٹی، پیاس سے رہے، اور یہ تجربے مکمل کیے کہ انسان کس حالت میں ہو تو کیا ہوتا ہے، یہ مٹی کا پتلا کچھیوں سے آگے کیسے نکلتا ہے، اور یہ پھر ڈنگروں سے برا کیسے ہو جاتا ہے۔ یہ تصوف کا شعبہ جو ہے اس کے جو ہمارے لیے نتائج ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنا بھی بڑا لازم ہے۔ ہمارے لیے اس چیز کو صوفیاء نے واضح کیا کہ کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا علم کیا مفید ہے یا نقصان دہ، تو میرا عمل کیا مفید ہے یا نقصان دہ ہے، اور میری عقل کیا میرے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس طرح چیک کرو۔ کیسے؟ فرمانے لگے من زادہ العلم خشیہ والعمل بصیرہ والعقل معرفہ، جو شخص دیکھے کہ علم آنے سے میرے اندر ڈر پیدا ہوا ہے تو سمجھے کہ میرا علم میرے لیے نارینی نوری علم ہے۔ جہاں علم آئے اور ڈر نکل جائے، جہاں علم آنے کی وجہ سے بندے کا ڈر ختم ہو جائے، ڈر کس کا؟ اللہ کا، مخلوق کے ڈر کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کا ڈر۔ فرمایا جس کا علم جوں بڑھتا جائے تو خشیت زیادہ آتی جائے، ڈر اللہ کا غالب ہو، اس بندے کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ میرا علم
فطور والا نہیں بلکہ نور والا ہے۔ اب دیکھو نا، یہ ایک راز ہے، علم ایک راز ہے۔ جن لوگوں کے دوست وکیل ہیں، خود وکیل ہیں، اب ان لوگوں کو اتار چڑھاؤ کا پتہ ہے کہ دنیا کے جھوٹ موٹ میں کیسے کیس بنائے تو فائدہ ہو سکتا، کیسے دلائل تیار کرے تو کیس جیتا جا سکتا ہے، کیسے کرے تو جھوٹ کو بھی سچ بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک عالم دین جس کو رموز دین کا ظاہری طور پر پتہ چل گیا کہ اگر یوں کرے تو یوں ہو جائے گا، اگر یوں کرے تو یوں ہو جائے گا، اس کو اللہ نے اپنے گھر کا رازدان بنایا، اپنی شریعت کا راز اسے بتا دیا، اپنے دین کی خبر دے دی۔ اب راز جب بھی کسی کے پاس آ جائے اس کا دو طرح استعمال ہو سکتا ہے، یا تو وہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ معاملہ ہوگا، اوروں کو پتہ نہیں کہ کیا کچھ شریعت میں ہے اور اس سے کیا کچھ آگے پیش کیا جا سکتا ہے اور کیا نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں اور کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس کو پتہ ہے۔ اگر اس نے اس راز کو غلط استعمال کر لیا اور اس کو اپنی دنیاوی منافع کے لیے استعمال کر لیا، اب اس نے راز میں خیانت کر دی، اب خشیت پیدا نہیں ہوگی، خوف نہیں آئے گا، اس کی بنیاد پر وہ حیثیت محض لفظوں تک محدود رہ جائے گی، بالآخر وہ نور بھی ختم ہو جائے گا۔ اس واسطے صوفیاء نے کہا علم سے اگر خشیت آ رہی ہے تو پھر پتا چلے گا کہ یہ علم وہ ہے جو علم بندے کے لیے دنیا میں اور آخرت میں فائدہ دینے والا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک عمل وہ ہے جس سے بندے میں تکبر پیدا ہوتا، لیکن صوفیاء نے کہا وہ صوفی سمجھے کہ میں عمل صحیح کر رہا ہوں، جو جو عمل کرتا ہے تو بصیرت بڑھتی جاتی ہے۔ ایک ہے آنکھ کا دیکھنا، ایک ہے دل کا دیکھنا۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرا کرو، یہ آنکھ سے نہیں، یہ رب کے نور سے دیکھنے والا ہے۔ تو عمل کی بنیاد پر اگر بندے کی بصیرت میں اضافہ ہو رہا ہو، بندے کی پہلی حالت جو تھی اس میں اضافہ ہوا ہے، اب یہ سمجھنا چاہیے کہ عمل نے اس کو فائدہ پہنچایا۔ اب اگر عمل کرنے کے بعد بھی پہلے کی صورتحال ہے تو پھر اس کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس بنیاد پر انسان اپنا پس منظر دے سکتا ہے کہ جب میں نابالغ تھا تو اس وقت میری صورتحال کیا تھی، میں بالغ ہو کے نمازی بنا، روزے دار بنا، میں نے یہ اعمال کیے، اب میرا ڈفرنس کیا ہے اس وقت سے اس وقت تک۔ اگر اس کو ڈفرنس پازیٹو نظر آ رہا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے میرے عمل کو مقبول کیا ہے اور میرے عمل کی قبولیت ہو رہی ہے۔ جب اس کی بصیرت بڑھتی جا رہی ہے، اس کی فراست بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر عمل کی وجہ سے اس میں تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، تو یہ تکبر اور غرور تو اس میں اندھیرے کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ بصیرت اور وہ روشنی جو پہلے پیدا ہونی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی بنیاد پر نتیجہ بالکل صفر ہو جاتا ہے۔ ایسے میں پھر یہ چیز بھی ہے، عقل کی جب بات آئی تو صوفیاء کہنے لگے جس شخص نے یہ دیکھنا ہے کہ میری عقل سلیم ہے یا میری عقل یتیم ہے، عقل جو ہے وہ مجھے فائدہ دے رہی ہے یا نقصان دے رہی ہے، فرمانے لگے جس بندے کی عقل سے معرفت میں اضافہ نہ ہو اس عقل نے انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ عقل سے انسان کی معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال کا عرفان ذاتی باری تعالی، اللہ کی ذات کی پہچان، یہ عقل کی پرواز ہے کہ وہ آگے اس ماحول میں انسان کو لے جائے۔ اس بنیاد پر عقل جہاں استعمال کر کے انسان اپنی روزی کماتا ہے اور دیگر امور کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آلودگی تب نہیں بنے گی جبکہ وہ اپنی عقل کو شریعت کے دائرے میں رکھ کر چلائے گا، اور اس سے اس کو معرفت میسر آئے گی، اور جو معرفت میسر آتی رہے گی عقل میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی انسان کو میسر رہے گا۔ اس سلسلہ میں ایک ہے عقل مقید، عقل کی یہ قسم ہے، یہ لفظ قید جو کشک والے کاف سے لکھا جاتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے مکر و فریب، تو عقل مقید بھی اس کا نام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عقل قائد بھی اس کا نام ہے۔ مقید ہے دھوکہ دی ہوئی عقل، فریب خوردہ عقل۔ فریب خوردہ عقل جو ہے
حالانکہ عقل نے تو ہوشیاری کر کے بندے کو فریب سے بچانا تھا، اور وہ عقل خود ہی فریب خوردہ ہے۔ اس کی پہچان کے لیے 3 چیزیں ہمارے سامنے قرآن و سنت کی تعلیمات سے موجود ہے کہ کون سی وہ عقل ہے جو فریب خوردہ ہے۔ اگر انسان کی یہ طاقت جس سے انسان نے بچنا ہے یہ بھی فریب خوردہ ہو گئی تو پھر وہ کیسے فریب سے بچے گا؟ ساری زندگی فریب خوردہ گزار دے گا، سمجھتا رہے گا میں کامیاب جا رہا ہوں، حالانکہ ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہوگا۔ یہ فریب خوردہ انسان ہے جو اندھیرے کو نور سمجھے گا، نور کو اندھیرا سمجھے گا، جو اپنے فائدے کو نقصان سمجھے گا، نقصان کو فائدہ سمجھے گا، زہر کو تریاق سمجھے گا اور تریاق کو زہر سمجھے گا۔ عقل مکید جو ہے اس کی 3 علامتیں ہیں۔ کون کون سی؟ جو عقل طاعت کو معصیت پر ترجیح نہ دے وہ عقل مکید ہوتی ہے۔ طاعت کو معصیت پر ترجیح نہ دے۔ عقل سلیم وہ ہے جو طاعت کو معصیت پر ترجیح دے۔ ایک ہے رب کی نافرمانی اور ایک ہے رب کی فرما برداری۔ اب فیصلہ کرنا ہے کہ بندے کی شائننگ عقل کہاں ہے، تو کہا جو اللہ کی اطاعت کو معصیت پر ترجیح دے یہ ہے چمکنے والی عقل۔ کہ 2 صورتحال سامنے تھیں، انسانی دنیاوی فائدہ اسے نظر آ رہا تھا کہ اس طرف اگر جاؤں گا تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن ہے وہ معصیت، اور دوسری طرف اگرچہ بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے لیکن وہ صورتحال کیا ہے؟ وہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ تو اب عقل سلیم اسے کہا جائے گا جو معصیت کو ترک کرے گی، معصیت سے دور رہے گی اور اللہ کی اطاعت کو اپنے لیے منتخب کر لے گی۔ یہ پہلے نمبر پہ عقل سلیم ہے۔ اس واسطے قرآن نے کفار کو بے عقل کہا کہ انہوں نے رب کو ناراض کر کے بتوں کی باتیں کی، انہوں نے رب کی شریعت کو چھوڑ کر اپنے فیشن اور رواج کو ترجیح دی۔ تو کیا کافر کا جو دماغ ہے اپنے کاروبار کے لحاظ سے کیا وہ کند ذہن ہے؟ کیا اسے دکان کا حساب کرنا نہیں آتا؟ کیا وہ پڑھ کے کوئی انجینئر نہیں بنتا یا ڈاکٹر نہیں بنتا؟ یہ ساری چیزیں تو اس میں موجود ہیں۔ تو ہمارا قرآن ان کو بے عقل کیوں کہتا ہے؟ قوم لا یعقلون ان کو کیوں کہتا ہے؟ بے عقل قوم کیوں کہا قرآن نے؟ اس واسطے کہا کہ انہوں نے ترجیح دینے میں غلطی کی ہے۔ جہاں جس چیز کو ترجیح دینی تھی اسے انہوں نے وہ متروک کر دیا ہے اور اس کے غیر کو ترجیح دے دی ہے۔ تو جس بنیاد پر قرآن مجید ابو جال کے کانوں کو کان نہیں مانتا، اس کی آنکھوں کو آنکھیں نہیں مانتا، اس کی زبان کو زبان نہیں مانتا، صم بکم عمي کہہ کے اسے مستعد کرتا ہے، ایسے ہی حالانکہ کان بھی اس کے سلامت تھے، اس کی آنکھیں بھی موٹی موٹی تھی اور اس کی زبان بھی صحیح تھی، بالکل سب کچھ ساری صلاحیتیں موجود تھیں، مگر چونکہ رب کی مرضی پوری نہیں کی اس نے، اس آنکھ نے اللہ کے کہنے کے مطابق نہیں دیکھا، زبان نے اللہ کا پسندیدہ قول نہیں بولا، کان نے وہ بات نہیں سنی۔ رب ذوالجلال نے کہا یہ گونگا ہے، بہرا ہے، اور اس میں یہ صلاحیتیں موجود نہیں، بلکہ دوسرے مقام پر فرما دیا یہ مردے ہیں، انک لا تسمع الموتى کہہ کر ان کو مردہ قرار دے دیا کہ موبائل چلتے پھرتے مردے ہیں۔ اس بنیاد پر عقل کی پہچان کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کتنا ہی کس کے پاس ایسی قوت حافظہ جو کچھ بھی موجود ہو اس کو عقل کی طاقت سے تعبیر نہیں کیا جائے گا، وہ عقل مکید ہے، عقل سلیم نہیں ہے۔ عقل سلیم وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کو اللہ کی معصیت پر ترجیح دینے والی ہے۔ دوسرے نمبر پر ایثار العلم علی الجہل، عقل سلیم کی یہ نشانی ہے کہ وہ علم کو جہالت پر ترجیح دیتی ہے، اور جو علم پر جہالت کو ترجیح دے وہ فریب خوردہ عقل ہے۔ علم پر جہالت کو ترجیح دینے والی عقل وہ فریب خوردہ ہے، اور جہالت پر علم کو ترجیح دینے والی عقل جو ہے یہ عقل مکید نہیں، یہ عقل سلیم ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایثار الدین علی الدنیا، جو عقل دنیا پر دین کو ترجیح دے وہ عقل سلیم ہے، اور جو عقل دین پر دنیا کو ترجیح دے وہ فریب خوردہ عقل ہے۔ اس کو کوئی پتہ نہیں، اس کو کوئی سمجھ نہیں، اگرچہ وہ بندہ اپنے کاروبار میں کتنا ہی ہوشیار ہے، کتنا سمجھدار ہے، کتنے ہی اس کو اچھے طریقے آتے ہیں اور کیا کیا اس کی سمجھداری کے لوگوں میں چرچے ہیں، مگر جس نے دین پر دنیا کو ترجیح دی شریعت اس کو بے وقوف کہتی ہے، جس نے دین پر دنیا کو مقدم کیا شریعت اس کو پاگل کہتی ہے، جس نے دین پر دنیا جو ہے اس کو آگے رکھا
شریعت اس کی عقل کو تسلیم نہیں کر رہی. اس بنیاد پر آج جو انسانی وقار کے حصول کے لیے ہر انسان تڑپتا ہے، عقل کی طاقت اس کے پاس موجود ہے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ کی اطاعت کو معصیت پر ترجیح دے رہا ہے؟ کیا وہ علم کو جہالت پہ ترجیح دے رہا ہے؟ کیا وہ دین کو دنیا پہ ترجیح دے رہا ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس کی عقل سلیم ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر اس نے وہ اپنا وصف کھو دیا جس نے ڈنگروں میں اور اس میں فرق پیدا کیا تھا. جس بنیاد پر حیوانوں میں اور انسانوں میں جو امتیاز ہوا تھا وہ تو عقل کی وجہ سے تھا. جب اس نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو یہ اپنے آپ کو حیوانوں کے ساتھ ڈنگروں کے ساتھ ملا رہا ہے. اپنی امتیازی شان کہ جس کی وجہ سے اسے اشرف المخلوقات کہا گیا تھا، اس شان کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہا ہے. اس بنیاد پر آج اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے ہمارے پیش نظر یہ امور ہے کہ ایک نام نہاد روشن خیالی ایسی ہمارے ملک میں پوری دنیا میں مسلط ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بے عقلی کو عقل کہا جا رہا ہے اور عقل کو بے عقلی کے تانے دیے جا رہے ہیں. ایسے ماحول میں اگر تم شکست کھا گئے ان لوگوں کے تانوں کے سامنے تو پھر دین بچانا مشکل ہو جائے گا. لوگوں کے امور، آج کی نام نہاد روشن خیالی، آج کے لوگوں کے بنائے ہوئے ضابطے یہ جھوٹے ہیں، ہو سکتے ہیں، اور جو کچھ نبی علیہ السلام دے کے گئے ہیں اس میں کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے ان امور میں یہ ہم نے ثبوت دینا ہے کہ ہم باعقل ہیں، ذی عقل ہیں، اور ہم بے عقلوں کی بات پر بے عقلوں والے کام نہیں کر سکتے. ہم اسی نہج پہ رہ کے زندگی گزارنے والے ہیں جو عقل کو روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو تبلیغ کی اور جو ان کو متوجہ کیا وہ ایک روشنی کا مینار ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے. سفر پہ جا رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارید سفرا، میں سفر کا ارادہ کر رہا ہوں تو زودنی، مجھے زیادہ راہ دے دو تاکہ میں سفر کر سکوں. اب انسان اس وقت کے ماحول کے مطابق لمبے سفر پر جانے والا یقیناً اس کے لیے کئی مسائل ہیں. حدیث شریف میں ہے السفر سکر ولو کان میلا، سفر آگا اگرچہ 1 میل کا بھی کرنا ہو. مسافری ہے، اس میں کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس شخص نے پتہ نہیں کس نیت سے پوچھا زودنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ راہ دے دو. اب اس کی عقل کی رہنمائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمائی؟ فرمانے لگے زودک اللہ التقوی، تقوی کا زیادہ راہ اللہ تمہیں عطا فرمائے. تمہیں رب پرہیزگاری کا توشہ دان دے دے، پرہیزگاری کا زیادہ راہ تمہیں میسر آ جائے. اب پہلے جو بھی نیت تھی مانگنے والے کی کہ شاید کوئی درم و دینار مانگ رہے، شاید سواری مانگ رہے ہیں کہ سفر پہ جانا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کر دیا ایک ہے دنیا کا سفر، ایک ہے آخرت کا سفر. تو دنیا کے سفر کے زیادہ راہ کی تلاش ہے تو آخرت کے سفر کا زیادہ راہ جو ہے اسے مقدم کرنا چاہیے، اس واسطے کہ دنیا کے سفر میں مسلسل آخرت کا سفر بھی ہو رہا ہے اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس سلسلہ میں فرمایا زودک اللہ التقوی، اللہ تمہیں تقوی کا زیادہ راہ عطا فرما دے. وہ کہنے لگے زدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی عطا فرما دو، اور بھی اضافہ کر دو. حالانکہ دعا کی ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ دعا یوں ہی ہے جیسے جھولی میں ڈال دیا گیا، سرکار نے فرما دیا تو جھولی میں آ گیا. کہتے زدنی اور بھی عطا فرما دو. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وغفر ذنبک، رب تیرے گناہوں کو بخش دے. یہ دوسرا زیادہ راہ. اللہ کے نبی اپنے امتی کو زیادہ راہ عطا فرما رہے ہیں. مسافر نے خرچہ مانگا، سفر طے کرنا ہے، غفر ذنبک،
رب تیرے گناہوں کو بخش دے. یہ 2 بار لے کے زادیرہ کہتے ہیں زدنی بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، مجھے اور بھی زادیرہ عطا فرما دو. بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پہ قربان ہو جائیں. اچھا زادیرہ آپ سے ملنا شروع ہو گیا ہے تو آپ مجھے اور بھی زادیرہ عطا فرما دیں. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جامع زادیرہ دیا، انہیں نہیں دیا، قیامت تک ہر امتی سمجھدار کو عطا فرما دیا. کیا فرمایا؟ فرمایا وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ، فرمایا میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ تم جہاں بھی رہو نیکی پہ عمل کرنا رب تمہارے لیے آسان رکھے، کبھی تمہارے لیے نیکی مشکل نہ ہو. اب دیکھو کیسی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ، اور کس انداز میں زادیرہ عطا فرما رہے ہیں اور آگے امت کو سبق دے رہے ہیں. فرمایا یسر لک الخیر، رب تمہارے لیے خیر کو آسان کر دے، خیر تمہارے لیے آسان ہو. حیث ما کنت، جہاں بھی تم دنیا میں موجود ہو رب ذوالجلال تمہارے لیے خیر کو آسان رکھے. یہ دعائیں آج والدین کو اپنے بیٹوں کے لیے یاد نہیں. یہ دعائیں ماں جو بچوں کو رخصت کر رہی ہے یہ تو کہے گی کہ تمہیں گرم ہوا نہ لگے، تمہیں سرد ہوا نہ لگے. یسر لک الخیر حیث ما کنت، فرمایا تیرے لیے کہیں بھی نماز پڑھنے میں پرابلم نہ ہو، تیرے لیے کہیں بھی روزہ رکھنے میں تکلیف نہ ہو، تیرے لیے کہیں بھی آنکھ کی حفاظت میں تجھے کوئی مشکل نہ ہو، تیرے لیے کہیں بھی خیر کے حصول میں تجھے کوئی پرابلم نہ ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو زادیرہ عطا فرما رہے ہیں اور رہنمائی کر رہے ہیں کہ بعد میں زندگی کے مسافر جو پیدا ہوں گے انہیں پہلی تڑپ اس چیز کی ہونی چاہیے. یہ عقل سلیم کی روشنی ہے کہ دنیا کے سفر اگرچہ لازمی ہے مگر عقبہ کا سفر ہر وقت جو ساتھ ہے اس کے لحاظ سے جو زادیرہ ہے وہ زادیرہ جو اپنے پاس تیار کرتا ہے اس کو اقیس القیس کہا جاتا ہے. یہ ہے جس کو بیٹھے ہو تم کہہ سکتے ہو کہ بڑا ہوشیار آدمی ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا سمجھدار ہے. کون؟ جس نے آخرت کے راستے کا سامان اکٹھا کر لیا ہے، اور جو دنیا کا اکٹھا کر کے بیٹا آخرت کی خبر ہی نہیں ہے، یہ لائق نہیں اس کے کہ کہو کہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا ہی ذہین ہے، بڑا ہی ہوشیار ہے. یہ تو بے وقوف ہے کہ جس کو آخرت کی کوئی خبر نہیں اور دنیا میں اپنے آپ کو باندھ کے بیٹھا ہوا ہے. اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا گزارتے ہوئے دنیا کا طریقہ دیا اور ساتھ یہ بتایا کہ اصل سفر جو ہے اس کے لیے زادیرہ حاصل کرنا یہ تمہیں امتیاز بتائے گا کہ زمانے میں بے وقوف کون ہے اور زمانے میں عقل مند کون ہے. عقل مند وہ انسان ہے کہ جس نے زندگی اس انداز میں گزاری ہے کہ جو 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی کو عطا فرمائی ہیں. اس گفتگو کے آغاز سے 3 چیزیں میں 3 مرتبہ اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ صرف اس لیے نہیں کہ ایک موضوع بیان ہو جائے، یہ اس لیے ہے کہ ہماری روح میں یہ باتیں اتر جائیں. ہمارے لیے ان میں سے ہر چیز کی اتنی ضرورت ہے، اتنی ضرورت گرمی کے موسم میں فصل کو پانی کی نہیں جتنی ان چیزوں کی ہماری روح کو ضرورت ہے. اس سے سیرابی ہوگی تو پھر عقل کی طاقت اور عقل کی قوت جو ہے اس کی وجہ سے دارائن میں انسان کو سعادت میسر آئیں. آج جب ہم عقل کی بات کرتے ہیں شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہوں عقل کو تو امام سارے لوگوں نے بنایا ہوا، وہ وائٹ ہاؤس والے بھی عقل کو امام بنا کے پھرتے ہیں اور یہودی عیسائی بھی اپنی عقل کی شرارتوں پہ چل رہا ہے اور عقل کی تم بھی ویلیو بیان کر رہے ہو. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم عقل کو شرع کے تابع سمجھتے ہیں. ہم جس عقل کی مذمت کرتے ہیں وہ عقل ہے جس کے تابع شریعت کو کر دیا جائے، اور ہم جس عقل کی تعریف کرتے ہیں وہ عقل ہے کہ جو اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر دے. جو عقل شریعت کا مقتدی ہے وہ عقل خیر ہے، عقل سلیم ہے. اور جو عقل شریعت کے لیے امام بننا چاہے اس عقل کی قرآن نے مذمت کی، اس عقل کی حدیث نے مذمت کی، اور اس عقل کی ہم بھی مذمت کر رہے ہیں. رب ذوالجلال فرماتا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے کلمہ اپنی خواہش کا پڑا ہوا ہے. من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی ہوا کو جو عقل کہے وہ مانتا ہے،
جو عقل کہے وہ مانتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ شریعت کیا کہتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ تو مجھ سے اپنے آپ کو میری بندگی سے نکال کے میرے دربار سے نکل کے یہ عقل کا بندہ بن گیا ہے، عقل کی بندگی کرتا ہے، عقل کے کلمے پڑھتا ہے، عقل اور خواہش پہ چل رہا ہے. لہذا یہ عقل مذموم ہے. اور جس عقل کو ہم موضوع بنائے ہوئے ہیں وہ ہے جو شریعت سے ٹکراتی نہیں بلکہ شریعت کے سامنے سر جھکا لیتی ہے. اس عقل کی بات ہو رہی ہے. اس واسطے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا. فرمایا علیک السمع والطاعہ فی عسرک ویسرک ومنشطک ومکرہک واسرۃ علیک. یہ پوری زندگی کا شیڈول ہے. فرمایا ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے اوپر لازم ہے سنو اور مان جاؤ. علیک السمع والطاعہ جو ہے نا قرآن مجید سمعنا واطعنا. اللہ والے کہیں گے رب سنا فوراً ہم مان گئے. تو نبی علیہ السلام فرماتے علیک ابو ہریرہ تم پہ لازم ہے اور پوری امت کو خطاب تھا کیا لازم ہے؟ السمع والطاعہ. پہلے سننا ہے کہ قرآن کہتا کیا اور میں کہتا کیا ہوں، پھر فوراً مان جانا. یہ تم پہ لازم ہے، یہ تمہارا دین ہے، سننا ہے اور مان جانا ہے. اس کے ساتھ جو آفات تھیں کہ جہاں سن کے مانا نہیں جاتا اور جہاں سننے کے بعد ماننے کو دل نہیں کرتا یا سننے کے بعد بس صرف کانوں تک بات محدود رہ جاتی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آفات کو بیان کر دیا. کیا فرمایا فی عسرک و یسرک. اگر خوشحالی ہو پھر بھی سن کے ماننا ہے اور اگر تنگ دستی ہو پھر بھی سن کے ماننا ہے. یہ نہیں ہے کہ رب بیٹے دے تو پھر نماز پڑھ لے، رب بیٹا چھین لے تو سجدوں سے بائیکاٹ کر دے، اللہ کاروبار اچھا کر دے تو پھر سبحان اللہ پڑھے، اور اگر مندہ کر دے تو پھر ناراض ہو کے بیٹھ جائیں. فرمایا نہیں، السمع والطاعہ، رب کے کہنے پہ سجدہ کرنا ہے، رب کے کہنے پہ قیام کرنا ہے، رب کے کہنے پہ دین پہ عمل کرنا ہے. کب؟ فرمایا جب خوشحالی ہو پھر بھی، تنگ دستی ہو پھر بھی. ایسا نہیں کرنا کہ عقل کہہ رہی ہے کہ اس رب نے تو تمہیں بھوک دی ہوئی ہے تم اس کو سجدے کر رہے ہو. ایسی عقل کو دھتکار کے دور کرنا ہے کہ اس کی سوچ، اس کا خیال قریب نہ آنے پائے. پھر علیک السمع والطاعہ، میری امت تم پر سن کر ماننا لازم ہے دونوں حالتوں میں. اگر رحمتوں کی رم جھم ہو رہی ہو پھر بھی، اور اگر غموں کے کانٹے چبھ رہے ہو پھر بھی، دونوں صورتوں میں تمہارا کام ہے سن کے مان جانا اور آگے سے کوئی بات نہ کرنا، آگے سے کسی طرح کی کوئی تنقید نہ کرنا. ایسے ہی اس کا معنی یسر اور عسر کا یہ بھی ہے، اگر جسمانی طور پر صحت مند ہو پھر بھی اور جسمانی طور پر مریض ہو پھر بھی. یہ نہیں ہے کہ سر درد ہے تو اس پر ہی سجدے ترک کر دیے، سر درد ہے چھوٹا سا معمولی سا کوئی عارضہ ہے اور شکایتیں شروع کر دی ہیں، یا ایسا ہے کہ طبیعت ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پر اب زبان پہ کلمہ خیر لانا عقل کہتی ہے مشکل ہو گیا ہے. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا عقل وہ عقل ہے کہ جس نے اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے السمع والطاعہ، چوری کھانے والا مجنون نہیں بننا، ہر حال میں اپنے رب کی بات ماننی ہے، ہر حال میں اپنے نبی علیہ السلام کی بات ماننی ہے، خواہ عسر ہو خواہ یسر ہو، جیسی بھی صورتحال ہو، جنگ ہو، امن ہو، صحت ہو، مرض ہو، تنگ دستی ہو، خوشحالی ہو. بس بات ہے یہ کہ رب کی بات ہے، اسے سننا ہے اور ماننا ہے. جو اس انداز کی عقل ہو اس کو عقل سلیم کہا جائے گا. اور جو فرق کرے کہ اب تو رب نے اس سال تو میری تنخواہ تھوڑی ہو گئی ہے اور دکان کی پیداواری تھوڑی ہو گئی ہے، بہت کم منافع ہوا، اس سال میں کچھ کم سجدے کروں، تو پھر مطلب یہ بنا کہ اس نے تجارت شروع کی ہے اپنے رب کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارتی معاملات کرتا ہے. عقل سلیم وہ ہے کہ رب بھوکا رکھے پھر بھی خوش ہے، رب ناراض رکھے، رب جو ہے وہ مالدار کر دے پھر بھی خوش ہے. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہاں امور اس انداز میں چلتے ہیں اور عقل کو جو ہے وہ تابع کیا جاتا ہے، اللہ کے حکم اور اس کے امر کے سامنے سے جھکایا جاتا ہے، اور اس کو رب کی عقل رب کے حکم کے سامنے اس کو تکبر کی اجازت نہیں دی جاتی. اگلا جملہ جو بولا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا علیک السمع والطاعہ
फी मनशत का व मकराह का। एक होता मनशत और एक होता मकरह। मनशत क्या है कि जिसे तबीयत पसंद करे, मकरह क्या है जिसे तबीयत नापसंद करे। मनशत है जिसे तबीयत पसंद करे और मकरह है जिसे तबीयत नापसंद करे। शरीयत का हुक्म था और तबीयत भी पसंद कर रही है। शरीयत का हुक्म था कि इसे इसके करीब मत जाओ, तबीयत भी नापसंद कर रही है। अब शरीयत कहती है कि गंदगी की नाली से गंद मत खाओ, तो हुक्म भी है ना खाओ और तबीयत भी कहती है ना खाओ। अब यहां मान के कहना कि मैंने रब का हुक्म माना है कि रब ने कहा यह गंदगी ना खाओ, मैं नहीं खा रहा, अब यह कमाल नहीं है। हां, नेकी है, अजर इस पर भी है, मगर कमाल यह है कि जब तबीयत को 1% भी समझ ना आए कि इसमें हुस्न क्या है, अकल को पता ही ना चले कि रब यह काम करवाता क्यों है, अकल मकरा समझो उसको, अकल नापसंद करे, लेकिन सरकार फरमाते हैं तुमने सर झुका के वो काम जरूर करना है। अलई का समअ व ता फी मनशत का व मकराह का। मनशत और मकराह में सुनना है और अकल अमल कर देना है। अगर इसमें यह हो कि मर्जी है अपनी, जो पसंद आया वो कर लेंगे, जो ना पसंद है वो छोड़ देंगे, तो फिर तो दीन हुआ मर्जी वाला, फिर तो कलमा हुआ मर्जी का, फिर तो कलमा हुआ ख्वाहिश का, फिर तो रसूल हुई इंसान की तबीयत, फिर तो नबी है इंसान की अपनी अकल, कि जो अकल को अच्छा लगे वो दीन, जो अकल को अच्छा ना लगे वो नाजायज। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों, मेरा जो तुमने कलमा पढ़ा इसका मतलब क्या है? फरमाया जो तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, मेरे कहने को तुमने पेश नजर रखना है। तुमने ये नहीं देखना मेरी तबीयत क्या कहती है, बीवी की तबीयत क्या कहती है, बच्चों की तबीयत क्या कहती है, दोस्तों की तबीयत क्या कहती है, माहौल क्या कहता है, जमाना क्या कहता है, लोग क्या कहेंगे। ये सारी बातें तुमने कदम के नीचे रौंद के अलैका समा व ता, तुमने सुनना है और बात को कबूल कर लेना है, उसको मानना है, उस पर अमल करना है। यह है अकल का निसाब और यह है अकल को फंक्शनल करने का तरीका और यह है अकल को चलाने का नबवी अंदाज। फरमाया तुम्हारे लिए मनशत और मकरह में जो मेयार है वो मेयार तुम्हारी सोच नहीं, वो हमारी शरीयत है। अगर तुम्हारी अकल शरीयत से टकराती है तो तुमने शरीयत को नहीं छोड़ना, अकल को तुमने दबाना है। यह शरीयत की बर्तरी है अकल के ऊपर। हुस्न कुबा रब्बे जुल जलाल ने शरीयत में रखा है। अकल को समझ आ गई है तो ठीक है, अगर समझ नहीं आए तो फिर अकल को मजबूर किया जाएगा, शरीयत को मजबूर नहीं किया जाएगा। आज नाम निहाद रोशन ख्यालों का तो अपना मामला है। दीन के अंदर ऐसी सोच उजागर हो रही है, ऐसे नजरियात डेवलप हो रहे हैं। दीन को युसर का नाम इस आड़ के अंदर इंसान को ख्वाहिश का कलमा पढ़ाया जा रहा कि चूंकि लोग ये कहते हैं, अवाम ये कहती है, लोगों की जुबान पर यह है, लिहाजा मसला भी ऐसे ही बयान कर दो। इस तरह का दीन हो जाना चाहिए, इस तरह का ईमान हो जाना चाहिए, इस तरह की शरीयत हो जानी चाहिए। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया अलैका समा व ता। फरमाया मोमिन के मोमिन होने का मतलब ही यह है कि जो सुनता है दीन की बात, सच्ची हो पक्की हो, सुनता है, आगे अकल को रोड़े नहीं अटकाने देता, सुनने के साथ ही मान जाता है और अमल करना शुरू कर देता है। मोहतरम सामीन हजरात, इस बुनियाद पर आज तहकीकात के लिहाज से जिस शरई हुक्म की तुम्हें अकली हिकमत नजर आ जा तो अच्छी बात है। अकल को कुछ पता चल गया, सब कुछ तो चल ही नहीं सकता। मसलन दाढ़ी रखने की अकली हिकमत नजर आ गई तो ठीक है, नूर है, मगर शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है अगर अकल को समझ ना भी आए, सुनना है और मान जाना है, अगली बात ही नहीं करनी, दूसरा सवाल ही नहीं करना। दीन को साइंटिफिक बुनियादों पे समझ के फिर अमल करें, यह हमें हुक्म नहीं दिया गया कि पहले साइंटिफिक बुनियादों पर चलें, जो अकल मान जाए वो फिर मान लें। फिर तो कलमा साइंस का पढ़ लिया गया, हमने कलमा शरीयत का पढ़ा है। और हमारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अलैका समा व ता, समा सुनना है, मान जाना है। मनशत मकरा में ना अकल को दखल देना है, ना रवाज को, ना सोसाइटी को, ना माहौल को, ना लोगों के तर्ज अमल को। इस चीज को बतौर खास इस हदीस शरीफ में बयान किया गया
فرمایا وَأَسْرَةٍ عَلَيْكَ، چیزوں کو اختیار کرتے وقت بھی کیا فرمایا اختیار کرنے میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کو اختیار کروں چونکہ یہ رب کا حکم ہے، اسے چھوڑ دوں چونکہ یہ رب کا حکم نہیں ہے، اسے اختیار کروں چونکہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اسے نہ اپناؤں چونکہ یہ زمانے کا فیشن ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے دین کا یہ گر بیان کر دیا۔ وَأَسْرَةٍ عَلَيْكَ، ابو ہریرہ دو کاموں میں سے ایک کام کو چنتے وقت بھی تم نے سمع اور طاعت والا مسئلہ سامنے رکھنا ہے، عقل کو زیر سایہ شریعت کے کرنا ہے اور شریعت کو عقل کے زیر سایہ نہیں کرنا۔ یہ آج کا ایک ہمارا مختصر سا سبق تھا جو کچھ کڑوا بھی ہے، کچھ میٹھا بھی ہے اور سمجھ آ بھی رہا ہے، شاید کچھ دماغوں سے ٹکرا بھی رہا ہو، لیکن یہ ایک امانت تھی میرے پاس، میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے مطابق ہمیں سمع و طاعت کا اپنا نظام جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ آج جو ہم پہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ہمارے لیے ہوا بنا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر میں ایسا کرتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے۔ شریعت کے کام میں اگر میں شریعت پہ عمل کروں تو لوگ کیا کہیں گے، دوسرے مسئلے میں کہ اگر میں ناجائز کروں تو لوگ کیا کہیں گے، وہ تو اچھی بات ہے کہ اگر میں یہ گانے سنوں تو محلے والے کیا کہیں گے۔ اس میں اگرچہ پیش نظر رب کی ذات ہونی چاہیے، محلے والوں کے ریا کے معاملے نہیں ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی اس میں کچھ گزارا ہو سکے گا۔ لیکن نیکی کے کام میں کہتے ہیں اگر داڑھی رکھوں تو لوگ کیا کہیں گے، اگر نماز پڑھوں تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں روزے رکھوں تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں اپنے آپ کو رواج سے بچاؤں تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو پتہ چلا سب سے بڑی اتھارٹی تو لوگ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ نہیں کہتا کہ رب کیا فرماتا، اللہ نے السمع والطاعت کا ہمیں نظام دیا، اس کے مطابق ہمیں تنہا بیٹھ کر اپنے معمولات کا جائزہ لے کر اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ میں اپنی گفتگو